آپ دیکھ رہے ہیں ایس کے ٹی وی۔ دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اب بہت قریب آ چکا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے اور جس تیزی سے ظہور مہدی علیہ السلام کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، یوں لگتا ہے کہ امت پر ایک بہت بڑی آزمائش کا وقت شروع ہونے والا ہے۔ پاکستان کے ایک مشہور اسلامک اسکالر مفتی ابو لبابہ نے اپنی کتاب دجالیات میں حضرت دانیال علیہ السلام کی تختیوں کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام سے 50 سال قبل یہودیوں کی ایک بہت طاقتور ریاست قائم ہوگی۔ That the Jewish state must be eliminated before the return of an Islamic figure known as the Mahdi. Israel is the biggest obstacle to the return of the Mahdi. دوستو، اس بات پر غور کریں تو اسرائیل کو باقاعدہ ایک ریاست کے طور پر اقوام متحدہ نے 1973 میں ایک ملک کی حیثیت سے تسلیم کیا۔ اس سے پہلے یہودیوں کو 1946-1947 میں رہنے کے لیے زمین تو دی گئی، مگر ان لوگوں کے پاس کوئی تسلیم شدہ ملک نہیں تھا۔ اب اس طرح سے اسرائیل حقیقی طور پر 1973 میں باضابطہ طور پر ایک ملک کی صورت میں وجود میں آیا۔ اس لحاظ سے 23 میں پورے 50 سال مکمل ہو چکے ہیں، لہٰذا مفکرین کا خیال ہے کہ ممکن ہو کہ 2024 ہی وہ سال ہو سکتا ہے کہ جس میں ظہور مہدی علیہ السلام ہو۔ کیونکہ احادیث میں جس خراسانی لشکر کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، جس لشکر سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو کمک اور مدد ملے گی، جو کالے جھنڈوں تلے آئیں گے اور ان کا مقابلہ کرنے کی پھر کسی میں طاقت نہ ہوگی، وہ لشکر مشرق میں ہند پر لشکر کشی کرے گا۔ اب دوستو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ مذہبی منافقت، ظلم و زیادتی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ رام رام بولنے میں کیا ہے؟ جے شری رام بول، بول دے جے شری رام، جے شری رام، جے شری رام بول، جے شری رام بولنے میں کیا ہے؟ بولنا پڑے گا۔ تم نے ہمارے گاؤں میں کس کو اجازت دی؟ تم نے گاؤں میں کچھ نہیں دی، بول جے شری رام، جے شری رام بول دو اور جاؤ۔ اور ہم نے دیکھا کہ اس سال تاریخی بابری مسجد، جس کی تاریخ 500 سال سے بھی زیادہ پرانی تھی، اس کی جگہ اب رام مندر بنا دیا گیا ہے۔ اور انڈیا میں مساجد شہید کرنے کے واقعات بہت تیز ہو چکے ہیں، جن کی میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ بس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، اور مسجد جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، اسی طرح اللہ کا گھر توڑنے ابراہہ بھی آیا تھا، مگر اللہ کی فوج ابابیل کے لشکر نے اس ابراہہ اور اس کے لشکر کو غرق کر کے رکھ دیا تھا۔ ممکن ہے جس تیزی سے ہندوستان کے اندر اللہ کے گھروں کو گرایا جا رہا ہے، اللہ پھر سے ایک لشکر بھیجے گا جو کہ کالے جھنڈوں تلے آئے گا، جنہیں ابابیل کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی، تو ان کے سامنے پھر کوئی بھی نہ ٹک پائے گا۔ اور دوستو، ہند یعنی ہندوستان میں اب یہ حالات پیدا ہو چکے ہیں، اور ممکن ہے 2024 میں ہی ہندوستان کو ایک ہندو راشٹر ڈکلیئر کر دیا جائے۔ اور اگر ہم عرب ممالک کی طرف دیکھیں تو سلطنت عثمانیہ کے معاہدوں کو 100 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور مشرق وسطیٰ میں جنگ یہ بتا رہی ہے کہ عرب ممالک کے ساتھ ساتھ یہ جنگ ترکی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گی، جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ کفار کے قبضے میں چلا جائے گا۔ اور دوستو، سعودی بادشاہوں کی یہ روایت رہی کہ عموماً وہ 90 سال کے قریب فوت ہوتے ہیں، اور اس وقت کے بادشاہ شاہ سلمان بھی 90 سال کے قریب ہیں، اور ممکن ہے 2024 یا 2025 میں وہ 90 کے قریب تر ہو جائیں۔ اسی طرح ایک عرب عالم شیخ صادق المغلی نے بھی ظہور مہدی علیہ السلام کے 2024 میں ہونے کی پیشن گوئی کی ہے، یعنی یہ 2 سال 2024 اور 2025 ظہور مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ اور دوستو، اس وقت جو مسلمانوں کے حالات بن چکے ہیں، تو امت کے مختلف گروہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تلاش میں لگ چکے ہیں، اور دینی مذہبی تنظیموں کے لیڈران اس وقت فکر مند ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں دنیا میں جہاد شروع کیا جائے، اس لیے وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جس میں انہوں نے سورہ کہف کا ترجمہ کرتے ہوئے
ایک بہت عجیب نقطہ پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دجال کے فتنوں کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے اور سورہ کہف 15ویں پارے کے نصف سے شروع ہوتی ہے۔ اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ دجال کا خروج 15ویں صدی کے نصف پر ہوگا، اور وہ کہتے ہیں کہ 16ویں پارے کے شروع ہوتے ہی دجال کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ دجال کا فتنہ 16ویں صدی سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ اب اس کا مطلب ہم یہ نکالیں کہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور قیامت آ جائے گی۔ واللہ عالم۔ سجاد نعمانی صاحب مزید کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دجال کے ذکر سے پہلے بنی اسرائیل کا ذکر فرمایا ہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ دجال کے خروج سے پہلے یہ لوگ دنیا میں کافی چرچے میں ہوں گے، یعنی انہیں بہت عروج حاصل ہوگا۔ اب دوستو ان تمام باتوں کا خلاصہ نکالے تو دجال کا 15ویں صدی کے نصف میں نکلنے کا امکان ہے، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور تو دجال سے بھی 5-6 سال پہلے ہوگا، اور اس وقت 1445 ہجری چل رہی ہے اور نصف صدی ہونے میں صرف 5 سال باقی ہیں، یعنی انگریزی تاریخ کے حساب سے سال 2024 بنتا ہے، اور اس حساب سے 2024 کو وہ سال کہا جا رہا ہے کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے، اور یہ سال دنیا کے لیے بہت سخت ترین سال قرار دیا جا چکا ہے، اور ممکن ہے اسی سال کوئی ایسا واقعہ پیش آ جائے جو تیسری عالمی جنگ کا باعث بنے، اور بظاہر غور کریں تو اس وقت دنیا کے حالات کوئی زیادہ اچھے نہیں، اور 2024 امت مسلمہ کے لیے نہایت آزمائش کا سال ہو سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کی دجالی فتنوں اور سازشوں سے حفاظت فرمائے، آمین۔ دوستو امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔